زکوٰۃ سے بیوہ بہن کو عمرہ کرایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کے لیے کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دینا لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے مالک نہیں بنایا بلکہ زکوٰۃ کے پیسہ کسی طرح اس پہ استعمال کر دیا، جس کو مباح کرنا کہتے ہیں، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ میں نے زکوٰۃ کے پیسے سے کھانا بنوایا، غریبوں کو بلایا اور کھلا دیا بس، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ کھانا ان کے لیے مباح کیا ہے، انہیں کھانے کا مالک نہیں بنایا۔ ہاں، اگر میں ایسا کرتا کہ زکوٰۃ کے کھانے سے پیسے سے کھانا بنوا لیتا، پھر پیکٹس وغیرہ جیسے بنتے ہیں اور وہ پھر میں شرعی فقیروں میں تقسیم کر دیتا، تو جتنے کے وہ پیکٹ بنے ہیں اس کے مطابق زکوٰۃ ادا ہو جاتی۔ تو اب اگر بہن کو فرض کر لیں کہ عمرہ کروانا ہے، تو پہلے اگر وہ شرعی فقیرہ ہیں، یعنی ان کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، اتنا کیش بھی نہیں ہے جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، جو آج کل 1,35,500 کے قریب ہے، اور نہ کوئی ایسا مال تجارت ہے، یعنی ایسا مال جس کو بیچنے کے قصد و ارادے سے انہوں نے خریدا ہو، بیچنے کے ارادے سے، کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے ان کے گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ جو بہت ہی ضروری زندگی گزارنے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ چیزیں اتنی نہ ہوں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائیں، تو وہ شرعی فقیرہ کہلائیں گی۔ انہیں اب زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، وہ چاہے کچھ بھی کریں، عمرہ کریں، کچھ بھی کریں۔ اور دوسرا میرا مشورہ یہ ہوگا، یہ مشورہ ہے میرا بہرحال، کہ اس طرح آپ کریں گے، بہرحال بہن کو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ سے عمرہ کروانا یہ کون سا کمال ہے؟ عمرہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ لوگوں غریب مر رہے ہیں، ان کے علاج معالجے کے پیسے نہیں ہیں، دینی مدارس کے اندر طلبہ پڑھ رہے ہیں، نظام چلانا آج کل مشکل ہے، کیونکہ ہم دکھاوے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن صحیح دین سکھانے والے ادارے چل رہے ہیں، ان میں فنڈ دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہمارے گھر میں قاری صاحب آتے ہیں، اگر وہ 2,000 روپے بچے کی ٹیوشن کہہ دیتے ہیں تو اس کو کم کروا کے 500 پہ لے آئیں گے، لیکن اے لیولز کے ٹیچر کے لیے ہم 25,000 ہزار 40,000 ہزار روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب دین کی قسم پرسی کا عالم یہ ہے، اگر حالانکہ دین کا تعلق دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے دین کی خدمت، مسجد کی خدمت ہم انسانوں کے سپرد کر دی ہے۔ اب معاملات یہ چل رہے ہوں کہ اتنی اشد ضرورت ہے، آپ صرف ایک عمرہ کروا دیں، عمرہ کر کے بہن کریں گی کیا؟ مسئلہ یہ، ناراض مت ہو کوئی بہن ایسی ہوں کہ مفتی صاحب ایسی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اور یہ بھی میں نے، ایک صاحب نے مجھ سے کہا جی میں عمرے کرواتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں نے گزارش کی کہ یہ بتائیے جن کو آپ کرواتے ہیں وہ ہیں کون لوگ؟ کیا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ایک قریب شخص نے بیٹھے ہوئے کہا کہ وہاں جا کے تو لوگ نماز تک نہیں پڑھتے، ایسے لوگ تو یہ نہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، اور وہاں جا کے بس مکہ مدینہ دیکھا، یہ نہیں پتہ کہ شرعی مسائل کیا ہیں، پہلے کم گناہ تھے نام اعمال میں، وہاں گئے اور کثیر گناہ کیے، اور زیادہ نام اعمال میں گناہ، اور پھر واپس آ کر اس عمرے کو کیش کرنا، جاتے ہوئے بھی کیش کرنا، عمرے پہ جا رہے صاحب کوئی پھل دے رہا ہے، کوئی فروٹ دے رہا ہے، کوئی ہار ڈال رہا ہے، یعنی ریاکاری، پھر آ کے اس کو سنانا ہر جگہ، اسے کیش کرنا کہ اب ہم تم لوگوں سے افضل ہو گئے کیونکہ ہم عمرہ کر کے آ گئے، کوئی روحانی تربیت کا اہتمام نہیں۔ ایسے لوگوں کو عمرہ کروا کر صرف آپ واہ واہ تو سمیٹ سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ اور کوئی دین کی مدد نہیں ہے یہ، اس لیے توجہ فرمائیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ دین کے نام پہ خرچ کریں، اپنی بہن کی ویسے آج امداد کریں، لیکن عمرے پہ اتنا پیسہ لگانے کا کوئی فائدہ بظاہر نہیں ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔